ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ چوہوں کے کئی گھر تھے۔ وہاں پودے بھی بہت سارے لگے ہوئے تھے۔ پودوں کے درمیان چوہوں کے گھر دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ان گھروں میں ایک گھر چوہیا کا بھی تھا۔ وہ اکیلی رہتی تھی اور کافی عقل مند تھی۔ اکثر چوہے اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آتے اور وہ اپنی عقل کے مطابق حل بتاتی۔ اس کے مشورے اکثر چوہوں کے مسئلے حل کر دیتے تھے، اس لیے سب چوہے اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا، برسات کے موسم میں بارشیں خوب برسیں، جس کے باعث سے سب کیڑے گھبرا کر چوہوں کے گھر کی طرف آ گئے۔ چھوٹے موٹے کیڑوں کو چوہوں نے کھا لیا اور بڑے کیڑوں کو مار بھگایا۔ ایک ہرے رنگ کا کچھوا بھی وہاں پہنچا، جو جسامت میں چوہوں سے بہت بڑا تھا۔ وہ ہر کسی کے گھر میں گھس جاتا اور وہاں موجود ذخیرہ کی خوراک چٹ کر جاتا۔ چوہوں نے بڑی کوشش کی اسے بھگانے کے لیے، لیکن ہر کوشش ناکام رہی۔ کچھوا بڑا ہوشیار اور چالاک تھا۔ وہ چوہوں کی ہر چال کو ناکام بنا دیتا۔ تنگ آ کر سب چوہے عقل مند چوہیا کے پاس گئے اور اس سے مدد طلب کی۔ چوہیا نے سب چوہے کو تسلی دی۔ وہ کچھوے سے نجات پانے کے لیے کچھ سوچتی ہے۔ چوہے اس کی تسلی پر واپس لوٹ گئے۔ کچھ دور درخت کے پیچھے کچھوا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھوے نے پہلے چوہیا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ چپکے سے اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ چوہیا کچھوے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس سے کیسے جان چھڑوائی جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا، جیسے کہ وہ کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ کچھوا چوہیا کے گھر میں داخل ہو گیا۔ چوہیا نے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ ایک پلیٹ میں سرخ رنگ کے بیر رکھ کر لے آئی۔ کچھوا حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ چوہیا نے کہا، گھر میں اس وقت کوئی اور چیز نہیں، ورنہ خاطر تواضع کرتی۔ کچھوے نے بیروں کی طرف دیکھا اور کھانا شروع کر دیا۔ بیر بہت رسیلے اور مزیدار تھے۔ کچھوے کو معلوم نہیں تھا کہ بیر کے اندر گٹھلی بھی ہوتی ہے، جسے چوس کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس نے لالچ میں آ کر گٹھلی نگلنے کی کوشش کی کہ اس کے حلق میں جا پھنسی۔ پھر کیا تھا؟ کچھوا تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ اس سے تو نہ بولا جا رہا تھا، نہ سانس لی جا رہی تھی۔ کچھ دیر میں اسے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ چوہیا یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی۔ اگر کچھوا اس کے گھر میں مر گیا تو اسے اٹھا کر کون پھینکے گا؟ اچانک اس کے ذہن میں ترکیب آئی۔ اس نے کچھوے سے کہا، اگر وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو اس کی مدد کر سکتا ہے۔ کچھوا تکلیف سے نہایت پریشان تھا۔ اس نے اشارے سے ڈاکٹر کا پتہ پوچھا۔ کچھوا گرتا پڑتا اٹھا اور اس طرف چل دیا۔ راستہ بڑا خراب تھا، ہر طرف کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ کچھوا اس سے بے خبر اپنی تکلیف کی شدت میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ چوہیا اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ کچھوا جب کافی آگے بڑھ آیا تو اس کے پاؤں کیچڑ میں دھنس گئے۔ ایک طرف گٹھلی حلق میں پھنسی ہوئی تھی، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ دوسری طرف دلدل آہستہ آہستہ اس کا جسم نکلتا جا رہا تھا۔ جب کچھوا دلدل میں بالکل غائب ہو گیا تو چوہیا نے سکون کا سانس لیا اور واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ کچھوے سے سب کی جان چھوٹ چکی تھی۔
برسات کا موسم بھی ختم ہو چکا تھا۔ تیز دھوپ ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اب چوہوں کو کوئی خوف باقی نہ تھا۔ چوہیا نے سب کو بلا کر ان کی دعوت کی اور اس نے ہنس ہنس کر انہیں بتایا کہ اس نے کیا ترکیب استعمال کی۔ کچھوا چل کر خود ہی اپنے پیروں پر دلدل میں جا گھسا۔ یہ سن کر سب چوہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔